بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی میں بارش ہے اور ہر طرف پانی کھڑا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے اسٹوڈیو میں جا کر گفتگو نہیں کر پائے، اور اسی وجہ سے ہم اپنی گفتگو کے درمیان کتابوں کے اسکین بھی نہیں لگا سکیں گے۔ کتابوں کے جو خاکے ہوتے ہیں، جو عکس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں لگا سکیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں تمامی احباب کہ یہ سارے کام اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ ہم نے اپنے لیے لازم سمجھا، اپنے اوپر واجب سمجھا، بلکہ اپنے لیے فرض سمجھا اس بات کو، آج کی بات کو۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر جب ہر طرف پانی ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح جو ہے بغیر انتظامات و انصرام کے آنے کی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس بات کو اپنے لیے لازم سمجھا، بلکہ اپنے لیے واجب نہیں بلکہ فرض سمجھا کہ میں آپ احباب کو اس بات سے آگاہ کروں۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ مولوی اسحاق صاحب پر ہے۔ مولوی اسحاق صاحب وہ والے نہیں جو فیصل آباد کے تھے، جو فوت ہو گئے، وہ ایک مکس پلیٹ تھے، ان کی بات نہیں، مکس چارٹ تھے، ان کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اور مولوی اسحاق صاحب ہیں جنہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے آج کی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو ان کی جو گزشتہ جو ایک دو دن پہلے یہاں لاہور میں اغلباً ایک میلاد کانفرنس ہوئی، اور اس میلاد کانفرنس میں مولوی اسحاق صاحب نے، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے اور روافظ کے سر خیل کو نوازتے ہوئے، اور یوں سمجھیے کہ ان کا ہم چربا اور ہم نوالا بنتے ہوئے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو اصل میں مولوی اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے جواد نقوی کو آیت اللہ کا ٹائٹل دینے کی بات کی۔ اب وہ آیت اللہ کا ٹائٹل یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بات کریں کہ جی وہ تو ٹائٹل دینے کی بات کی تو وہ خود تو نہیں دیا، تو وہ ایران سے کہا، ان کی جو کونسل ہے جو آیت اللہ کا ٹائٹل دیتی ہے۔ تو یہاں پر میں ان کی اس تعویل کو بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ بات جو انہوں نے خود کی ہے، ان کی ویڈیو چل رہی ہے انٹرنیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے خود کی ہے کہ اگر آیت اللہ کے ٹائٹل کے لیے ان کو وہ جو ایک پی ایچ ڈی کی فارمیلٹی ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، وہ اگر ان کو ضرورت ہے تو ہم اپنی یونیورسٹی کی جانب سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کا، سند دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ مولوی اسحاق صاحب یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کا پی ایچ ڈی کی ڈگری کے دینے کا اپنی یونیورسٹی سے نہ صرف اعلان کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں اپنے بیٹے کو حکم بھی کر رہے ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا اس کا مولوی اسحاق صاحب کی ان باتوں پر مسکرا رہا ہے۔ اب میں جب بھی مولوی اسحاق بولوں گا تو آپ اس بات کو سمجھ جائیے گا۔ اب یہاں پر میں مناجی حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ دل پر ہاتھ رکھ کے اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کر کے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، یعنی آپ نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا ہے اور دل پر ہاتھ رکھ کر میری ان باتوں کو سننا ہے، اور اکیلے میں بیٹھ کر میری ان باتوں کو سوچنا ضرور ہے کہ یار اگرچہ وہ آدمی باتیں سخت کر رہا تھا لیکن اس کی باتوں میں سچائی ضرور ہے، اور اس کی باتوں کو اگر ہم نے مان لیا تو یقیناً ہماری آخرت درست ہوگی۔ یہ میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو وہ سوچے گا ضرور، میں اسے یہ کہوں گا لازمی کہ میرا یہ سخت رویہ اور میرا یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جواد نقوی صاحب کو یہ کہا کہ ہم ان کو اپنی یونیورسٹی کی جانب سے، منہاج یونیورسٹی کی جانب سے وہ ایک ڈگری دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ جواد نقوی صاحب کے جتنی بھی تقریریں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، وہ ان کے بقول صحابہ کرام کے دفاع میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں۔ چلے ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ صحابہ کرام کے دفاع میں ان کی جتنی بھی تقریریں، ان ساری تقریروں کو اگر آپ ان میں سے ایک دو کو بھی سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ صحابہ کا کیسا دفاع کرتے ہیں۔ اور جواد نقوی اور جتنے بھی روافظ ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو
یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شیعان علی ہیں، اس دور کے جو لوگ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن جتنے لوگ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے اس طرح کے لوگ جو دعویٰ کرنے والے، ان کی دفاع والی تقریر سن لیجیے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بالعموم اور شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی یعنی خلفائے ثلاثہ، ان تینوں حضرات پر بالخصوص کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اشارتاً کنایتاً کا دور تو اب چلا گیا، کیونکہ ہم اہل سنت کے اندر ایسی بہت ساری کالی بھیڑیں پیدا ہو گئی ہیں جنہوں نے ان کو کھلی راہ دے دی ہے اور یہ اب کھل کے بولتے ہیں۔ چلیں اب اس کے بعد اگر ان کی وہ تقریریں سن لیں جواد نقوی صاحب کی، کہ جس میں وہ کھلے لفظوں میں سلیم بن قیس کی جو کتاب ہے، سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، اس کتاب سے ایک روایت جو پڑھتے سیدہ خاتون جنت کے اوپر جو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا الزام ہے اور شیخین کریمین پر الزام ہے کہ وہ سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب سے وہ جو روایت پڑھتے ہیں کہ جی وہ شیخین کریمین آئے اور سیدہ خاتون جنت کے دروازے کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ لات ماری۔ تو یہ ساری کی ساری یہ جو جھوٹی داستانیں جو روافظ کی گھڑی ہوئی ہیں، ان سے جواد نقوی صاحب بیزار نہیں ہے، بلکہ ان کو جواد نقوی صاحب اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں روافظ کے، یہ تو جواد نقوی صاحب کی بات ہوگی، اب یہاں پر میں روافظ کی کچھ کارستانیاں آپ احباب کو سنانا چاہوں گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسکین کتابوں کے نہیں لگا سکیں گے، لیکن حوالہ بالکل درست ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے مولوی اسحاق صاحب یعنی ڈاکٹر طلال القادری صاحب یہ جپیاں پپیاں کرتے ہیں اور ان سے گلے ملنے کی معانقہ کرتے ہیں اور ان کو امت مسلمہ کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کی عقائد سن لیجئے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں۔ یہ حق الیقین ہے اور جلد اس کی پہلی اور صفحہ نمبر 500 ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ اس میں ملا باقر مجلسی نے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت باقاعدہ اور باضابطہ طور پر فرعون، حامان اور قارون سے جو کنایہ لیا ہے وہ خلفائے ثلاثہ کو لیا ہے۔ اب میں یہاں پر نام نہیں لیتا، باقاعدہ اور باضابطہ طور پر خلفائے ثلاثہ کو ان ناموں کے ساتھ موسوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہی ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین اور اس کی جلد پہلی اور صفحہ نمبر 500 ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق لجپال سرکار کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر کے خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ اس وادی میں ایسی آگ ہے کہ جس سے جہنم کی آگ بھی جل جاتی ہے۔ اس وادی میں وہی شخص ہوگا جو شقی ترین یعنی سب سے بڑا بدبخت ہوگا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کا آگے نام لکھا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کتاب حق الیقین کا حوالہ ہے، جلد اس کی پہلی اور صفحہ نمبر 304 ہے۔ یہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر فتنے گھڑنے والا اور بدعتیں گھڑنے والے اس طریقے کے الفاظ ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کیا جواد نقوی نے ان کو ان کتابوں سے براعت کا لکھ کر دیا ہے یا کوئی اعلان کیا ہے، یا اس طرح کے عقیدے سے انہوں نے براعت لکھ کر دی ہے یا اعلان کیا ہے کہ ہمارا اس طرح کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ بہار الانوار اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 93 پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب امام محمد مہدی سرکار لجپال تشریف لائیں گے تو حضرت ابو بکر و عمر کو لات اور عزا کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہاں پر اس کتاب کے اندر۔ اور اس کے بعد اس کے حوالے اور بہت سارے ہیں اس طرح کے، صرف ایک حوالہ یہاں پر پڑھنا چاہوں گا کہ اسی کتاب کا منتخب بصائر الدرجات اس کے صفحہ نمبر 47 پر یہ بات موجود ہے، یہی روافظ کی کتاب ہے کہ حضرت سیدنا امام باقر لجپال سرکار کی جانب یہ منسوب ہے کہ ان کو حج کے موقع پر رمی جمرات کرتے ہوئے جمرہ عقبہ یا جمرہ وسطیٰ یا جمرہ صغریٰ پر
کہیں کسی جگہ پر یہ شیخین کریمین جو ہے وہ نظر آئے تو ان کو جو ہے انہوں نے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کنکریاں ماری۔ اب میں یہاں پر مناجی حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ لوگ سوچیں کہ جو لوگ جن کے اکابر شیخین کریمین اور خلفائے ثلاثہ اور دیگر اصحاب کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں، ان کو ڈگری دینے کی بات ہو اور آپ پھر بھی اپنے شیخن فی الاسلام کا دفاع کریں، تو مجھے بتائیے کیا یہ طریقہ اور کیا یہ روش درست ہے؟ کل بروز قیامت آپ شیخین کریمین کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ الکریم کو اور سیدہ خاتون جنت کو اور دیگر اہل بیت اطہار کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کیا جواب دیں گے کہ جو لوگ شیخین کریمین کو بکتے تھے، ان کے سامنے جو ہے ان کے لیے زبان دراز کرتے تھے، ان پر زبان تان دراز کرتے تھے اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ان کے لیے کیا کیا الفاظ کہتے تھے؟ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جفیاں لگائی، اور ہم نے اگر نہیں لگائی تو ہمارے جو شیخ فی الاسلام ہے مولی ساق صاحب یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ ان کے ساتھ جپیاں لگاتے تھے اور ہم ان کو اپنا شیخ فی الاسلام مانتے تھے۔ تو مجھے بتائیے آپ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اب یہاں پر کچھ باتیں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی پریشانی کہ جی ہم صوفی ہیں اور صوفیہ کا مشرب جو ہے وہ کسی کو برا بلا نہیں کہتے اور وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے، تو وہ ان روافظ کی مجالس میں جاتے ہیں اور ان روافظ کو بلاتے بھی ہیں۔ تو میں یہاں پر صوفیہ کا مشرب پڑھنے لگا ہوں۔ صوفیہ حضرت بشر حافی کا مشرب پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ کا مشرب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے المجالس و جواہر العلم، جلد نمبر 1 ہے، المجالسہ و جواہر العلم جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 412 ہے۔ حضرت بشر حافی جو ہے وہ کتنے بڑے صوفی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر روم میں ہزاروں لوگ مسلمان قید ہو جائیں، پھر ایک ایسا آدمی جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے برائی ہو، وہ ان سب کا فدیہ دے کر چھڑا دے، یعنی ہزاروں مسلمان قید ہو گئے اور ایک آدمی وہ ان کا فدیہ دے کر چھڑا دے، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کے لیے برائی ہو، تو اس کا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ سے بڑا صوفی کون ہوگا یار؟ ان کی بات تو آپ لوگ مان لو۔ پھر اس کے بعد پھر اگلے صوفی جو بہت بڑے صوفی ہیں اس امت کے، جو قدیم ترین صوفیہ کے اندر آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہم، ان تینوں حضرات کا ان لوگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ شرع عقیدہ، یہ عقیدہ تاویہ ہے اور اس کی صفحہ نمبر ہے 133۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ تینوں، یہ احناف کے یہ جو اصحاب ثلاثہ ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ان میں سے کسی سے بیزاری کا اظہار کرتے، اور جو ان سے بغض رکھے اور حق کے بغیر ان کا ذکر کرے، ہم ایسے آدمی سے بغض رکھتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اصحاب ثلاثہ احناف جو بڑے بڑے صوفیہ ہیں، بڑے بڑے مجتہدین ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے آدمی سے بغض رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کی محبت دین ایمان اور احسان ہے، اور ان کا بغض کفر، شقاق، نفاق اور سرکشی ہے۔ پھر اس کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، پاکستان کے اور ہندوستان کے اندر ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ذرا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا بھی اقتباس سن لیجئے۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے اقتباسات ہیں امام ربانی کے، لیکن صرف ایک اقتباس سن لیجئے، یہ دفتر سوم ہے اور مکتوب نمبر ہے 24۔ اس میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحبت ہے، وہ اس صحبت کو ذکر کرتے ہیں اور صحبت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک عام ولی کی صحبت میں اگر کوئی آدمی رہے تو اس کو اس ولی کی صحبت سے اس پر رنگ چڑھتا ہے
اور وہ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو ان لوگوں کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے قرب من اللہ اور قرب فی اللہ اور قرب للہ کا عالم کیا ہوگا، کہ امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آگے کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باب میں کوئی آدمی ان کے لیے کوئی بغض رکھتا ہے اپنے سینے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسے آدمی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم اس آدمی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم جو آدمی نہیں کرتا اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اور بہت سارے ارشادات میرے پاس موجود ہیں۔ میں اب امت کے جو سب سے بڑے صوفی ہیں، جن سے صوفیہ نے خیرات پائی ہے، جن سے صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کشکول میں سب کچھ پڑا ہے، ان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں شیخین کریمین کے بارے میں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر میں یہاں پر منہاج کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ سوچئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ جن لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہو، یہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ ہے اور اس میں حدیث کا رقم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 688 اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہو، اور یہ سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کریمین سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تم دونوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود فرمایا کہ اے ابو بکر و عمر اللہ کی قسم میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تم دونوں سے محبت کرتا ہے، اور میرے محبت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی قسم بے شک فرشتے تم دونوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تم سے محبت کرتے ہیں میری محبت کرنے کی وجہ سے، اور فرشتے بھی تم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس سے آگے بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ملائے جو تم دونوں سے ملے گا، اللہ اس کو ختم کرے گا جو تم دونوں سے قطع تعلقی کرے گا، اللہ ان سے ناراض ہوگا جو آپ دونوں سے بغض رکھے گا۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرف فرمان ہے اور ایک طرف یہ صحابہ اکرام کا نافرمان ہے جس کو آپ شیخ فی الاسلام کہتے ہیں، ایک طرف آپ کے پاس وہ ہے اور ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے چننا کس کو ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر امت کے صوفیہ کے جو امام ہیں جن کی جھولی میں ساری خیرات جو ہے، وہ امت کے صوفیہ کے جھولی میں ساری کی ساری خیرات جن کے در سے بٹی ہے، سارے جتنے بھی صوفی ہیں، جتنے بھی اس امت کے اندر اللہ والے ہیں، ان سب کو انہی کے در سے ملا ہے، یعنی اہل بیت اطہار، نبی پاک کے اہل بیت اطہار۔ آپ نے کیا نہیں سنا؟ یہ واضح طور پر یہاں پر موجود ہے، امام مقدسی نے نقل کیا اس کو کہ امام زین العابدین سرکار کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور ایک گروہ آیا، وہ شیخین کریمین کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتا تھا، تو امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ باتیں کی، اور آخر پھر آپ نے فرمایا کہ نکل جاؤ ہماری مجلس سے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں۔ امام زین العابدین سرکار تو یہ ارشاد فرمائے، امام زین العابدین سرکار تو یہ باتیں کریں، اور آپ کے شیخوں فی الاسلام اس طرح کے لوگوں کو گلے سے لگائیں، کیا منہ دکھائیں گے آپ اور آپ کے شیخوں فی الاسلام مولوی اسحاق صاحب؟ حضرت حسن بن محمد ابن حنفیہ نے شیخین کو اپنا امام تسلیم کیا، یہ امام مقدسی نے نقل کیا ہے، ضیاء الدین مقدسی نے، اور شیخین کو اپنا امام تسلیم کیا اور ان کی اطاعت کو پسند کیا اور ان کے دشمن سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھنے کا فرمایا۔ یہی امام مقدسی نے اس کو نقل کیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار تو یہ باتیں کریں، اور آپ اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر ان لوگوں کو جو اہل بیت اطہار کے محبوبوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، ان لوگوں کو جو ہے آپ اپنے سینے سے لگائے، اور جو آدمی اپنے سینے سے لگائے
اس کو آپ کہیں کہ جی ہاں 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 کیا ہمارا شیخ فی الاسلام ہے؟ بھائی ایسا شیخ فی الاسلام آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ پھر امام باقر لجپال سرکار کا بھی قول سن لیجئے۔ امام باقر لجپال سرکار نے شیخین کریمین کے دشمن سے براعت کا اعلان کیا۔ آپ نے پڑھا ہمارا براعت کا اعلان ہے ایسے آدمی سے، اور دشمنان شیخین کے خونوں سے۔ امام باقر نے فرمایا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں، یعنی مجھے یہ مسند مل جائے، یہ حکومت مل جائے، تو میں ان لوگوں کے خونوں سے، اگر مجھے اللہ والی امر بنا دے تو میں ان شیخین کریمین کے دشمنوں کے خونوں سے بارگاہ الہی میں اپنا اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر لجپال سرکار کہہ رہے ہیں۔ اور یہ امام باقر لجپال سرکار آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بری ہوں۔ امام باقر تو ان سے براعت کا اظہار کریں، اور آپ جو ہے ایسے آدمی کو شیخ فی الاسلام مانے جو شیخین کریمین اور صحابہ کرام کے دشمنوں کو نوازے اور ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہرگز نہیں۔ یہاں پر وہ لوگ بھی جو ہے اپنا قبلہ درست کریں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صوفی منوش آدمی، ہم تو درویش منوش لوگ ہیں، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو سب کی مجالس میں جاتے ہیں۔ اور بھائی اہل بیت اطہار ان کی مجالس میں جانے سے منع کر رہے ہیں، ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین برات کا اظہار کر رہے ہیں، امام جعفر صادق لجپال برات کا اظہار کر رہے ہیں، امام زید بن علی برات کا اظہار کر رہے ہیں، امام باقر لجپال سرکار برات کا اظہار کر رہے ہیں، امام حسن بن محمد بن حنفیہ ان لوگوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ لوگ خود مولا کائنات ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں اور اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اور آپ اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کا نام لینے کے لیے آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی، آپ اپنے آستانوں پر اہل بیت کا نام لینا، آپ وہاں پر لوگوں کو اہل بیت کے جام بھر بھر کر پلائیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارا طریقہ ہے کہ اہل سنت اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی درسگاہوں میں اور اپنی درگاہوں میں اہل بیت کے جام، ان کی محبت کے جام بھر بھر کر پلاتے۔ آپ نے ان کی جو شیخین کریمین کے اور صحابہ کے دشمن ہیں ان کی مجالس میں جانا آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اور آخر میں یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کروں گا جو مولوی اسحاق صاحب کی وہ تقریب رونمائی، کچھ کتابیں جو انہوں نے کچھ لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے لکھوائی ہیں، ان کتابوں کی تقریب رونمائی میں کل وہ پنڈی میں ان کی کتابوں کی تقریب رونمائی میں شامل ہوئے تھے۔ آپ لوگ کس منہ سے جائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ لوگ کس منہ سے جائیں گے مولا کائنات کی بارگاہ میں؟ آپ لوگ کس منہ سے جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کی بارگاہ میں؟ آپ لوگ کس منہ سے جائیں گے شیخین کریمین کی بارگاہ میں، خلفائے ثلاثہ کی بارگاہ میں، سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگ کس منہ سے جائیں گے؟ کیا منہ آپ لوگ جا کر دکھائیں گے کہ ہم اہل سنت کا نام لے کے، اہل سنت کا مال کھا کے اور شیخین کریمین پر بھوکتے رہے اور ان لوگوں سے ہم جپیاں پپیاں کرتے رہے، اور ایسے شیخون فی الاسلام یعنی مولوی اسحاق کی مجالس میں ہم لوگ جاتے رہے اور اس کی تقریب رونمائی میں شرکت کرتے رہے؟ کل بروز قیامت آپ سب لوگ مسئول ہوں گے، آپ سب سے پوچھا جائے گا۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا را ذرا نہیں، میری باتوں کو پورے طور پر سوچیں، اور سوچیں کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا اس طرح کے لوگ اس قابل ہیں کہ اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع اور پیروی کی جائے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام۔